ایک ایڈیشنل سیشن جج کی فیصلے وہ بھی میں نے بتایا کہ جناب 12:30 بجے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، 12 بجے وکیل صاحب کا بقول ان کے انتظار کرتے رہیں، آدھے گھنٹے کے بعد 30 صفحوں کا ٹائپڈ فیصلہ، جس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ کتنی آپ کی تصحیح ہوئی ہے۔ میں نے آرٹیکل 203 پڑھ کے سنایا، جس میں چیف جسٹس جو ہے ہر عدالت عالیہ کا اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کی سپروائز کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ سپروائز اور کنٹرول، میں نے کہا جی آپ کی سپرویژن اور آپ کے کنٹرول کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب انہوں نے ہماری ڈیفنس کو کلوز کیا، یعنی یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں کہ وکیل کو جو موکل ہے سائل ہے وہ صفائی کے گواہ دے اور عدالت مسترد کر دے کہ میں تمہارے گواہوں کو مانتا ہی نہیں اور لیتا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے فضول ہے اور یعنی بے وقتیں ہیں۔ یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں، اور اس کے خلاف نگرانی خود چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایڈمٹ کر کے منظور کر کے سماعت کے لیے نوٹس دے کر سارے فریقین کو کل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے میں کوئی بھی ٹرائل کورٹ، ایڈیشنل سیشن جج ہو، سیشن جج ہو، کوئی بھی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتی ہے جب تک اس درخواست کو یکسو نہ نپیٹا جائے، کیونکہ اگر وہ منظور ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صفائی کا گواہان ہوں گے، اس پر جو ہے پروسیکیوٹر اپنی جرح کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ چاہے گا تو اس کی ریبٹل میں کوئی اور پریس کرے گا اور پھر جو ہے بحث ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ڈیو پروسیس آرٹیکل 10A اسی چیز کا متقاضی ہے جو بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ تو اس لیے میں نے جب چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ جی یہ آپ نے کیا ہے تو کل کے لیے وہ فکسڈ ہے، تو اس نے جو ہے ایک دن پہلے ہی اجلت میں اس نے بنا سنے، بنا صفائی کے، بنا انتظار کیے ہوئے، اور آپ کو بھی اس نے جو ہے تصحیح کی ہے آپ کے احکامات کی اور آپ کے اس ڈیو پروسیس کو جو ہے اوور ریچ کر کے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ کسی بھی ضابطے سے اس فیصلے کو اسی بنیاد پر کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ جناب آپ ملاحظہ فرمائیے گا ذرا کہ اس میں جو شک ہے، جو دفعہ ہے یہ الیکشن ایکٹ کا جس کے تحت سزا کی ہے، اس میں حد سزا 3 سال ہے، یا اور اینڈنگ یا جرمانہ، صرف 1000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، یا دونوں چیزیں۔ اس نے میں نے کہا 3 سال نہ صرف فل سزا دی ہے، 1 لاکھ کا اسے صرف اختیار تھا جرمانے کا، وہ بھی اس نے اپنا پورا کیا۔ 5 سال نااہلی کا اسے درخواست تھا، اس نے وہ بھی پورا کیا۔ تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جس طرح جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب وہ چل رہے تھے SGS اور کوٹیکنا کے کیسز، آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، اس وقت کے بھی یہی وزیر اعظم جو موجود ہیں اور ان کے بڑے بھائی صاحب جو سپریمو ہیں، ان کی حکم پر فل ڈوز اس کو دو، وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھیں، سب کو یاد ہے جسٹس ملک قیوم مرحوم صاحب کا جو وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھیں، اور انہوں نے کہا فل ڈوز دو اور پورا جرمانہ کرو اور پوری جائیدادیں ان کی ضبط کرو۔ وہ بھی ہم نے وقت دیکھا، یہ ایگزیکٹ ریپلیکا وہی کچھ ہوا ہے۔ ٹیپس تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن قرائن یہی بتا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے گا ترا اس پر کیا ہے، ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر کی تکمیل 12:30 بجے فیصلہ ہوا ہے، 12:35 کے اوپر زمان پارک میں لاہور میں، ابھی وارنٹ یہاں سے گئے نہیں ہیں، لاہور میں پولیس نے گرفتاری کے لیے پہنچ گئی ہے، سارا گھیرے میں لے لیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ ابھی وارنٹ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا اتنی سرعت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ چونکہ دوسرا صوبہ ہے، کیونکہ یہ صوبہ یہ اپنا کیپٹل کی اپنی جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے وہ پنجاب کا صوبہ بنتا ہے، وہاں تو ویسے بھی ایک ہوم سیکرٹری ٹو ہوم سیکرٹری جایا کرتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے پولیس کو جانا مقصود ہوتا ہے، یا یہاں سے FIA جائے۔ یہ کوئی بھی دنیا کی برق رفتاری چلا دیں اس طرح نہیں پہنچ سکتا، اور وہاں سے اس کو عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اٹک جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب ایک طرف تو یہ صورت ہے، ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کی تکمیل دیکھیے کتنی تیزی سے ہوتی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کا فیصلہ
واضح طور پر آتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں پنجاب میں، وہ ہوا میں بکھیر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری ماشاءاللہ وفاقی حکومت کے کارنامے، یہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے کارنامے۔ ایڈیشنل سیشن جج کے آرڈر کو برق رفتاری سے عملداری کر کے عمران کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ 14 مئی کو جو ہے الیکشن کروائے جائیں، وہ آج تک وہ تشنگی ہے اس پر۔ حالانکہ جو نظر ثانی جو الیکشن کمیشن کی تھی، جس طرح سے سپریم کورٹ نے مسترد کیا ہے، وہ اتنا ڈیمننگ ورڈکٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ سارے ممبرز کو آئین شکنی میں ان کو آرٹیکل 209 میں ان کو برخاست کر دینا چاہیے، گھر بھیج دینا چاہیے، ان کو پابا سلاسل ہونا چاہیے، جنہوں نے اس قوم اور ملک کے نہ صرف آئین کو توڑا ہے بلکہ جمہور کو حق کے ووٹ سے بھی محروم رکھا ہے، جمہور کو، عوام کو پنجاب اسمبلی بنانے سے بھی محروم رکھا ہے، اور اپنی حق کے حکمرانی سے بھی محروم رکھا ہے۔ اور پھر عجیب ایک طرح دیکھیے گا کہ سی سی آئی بیٹھ رہی ہے۔ او بھائی، کون سی 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 آئی؟ 2 صوبوں میں تو وزرائے اعلیٰ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ تو عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہیں، دے ڈونٹ ریپرزینٹ دا پیپل آف دا پروونسز۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے صرف یہ ہے کہ الیکشن کو کتنا آپ نے کھو کھاتے میں ڈالنا ہے۔ بہرکیف وہ اس طرف آیا۔ آج کی جو سماعت تھی اس میں خواجہ حارث صاحب نے بھی پھر اپنی معروضات کی کہ جناب دیکھیے گا کس طرح سے جب میرا منشی جا رہا تھا تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے دھمکیاں بھی دی اور اس کو ڈیٹین کیا گیا، اور یہ اس طرح سے کیا گیا کہ وکلاء بھی نہ جا سکیں، منشی بھی نہ جا سکیں، عدالت تک نہ رسائی ہو سکے، تاکہ بلڈوز کر کے سزا کیا جائے۔ تو جج صاحب نے ہماری استدلال ابتدائی سننے کے بعد اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا، ایڈمٹ نوٹس کیا، دوسرے فریق کو نوٹس دیا الیکشن کمیشن کو، اور ساتھ ہی ریکارڈ سارا طلب کر لیا ہے، اور ہم نے کہا کہ اس کو فوری معطل کیا جائے سزا کو۔ اس پر انہوں نے نوٹس دے کر ارلی ہیئرنگ کے لیے ہم نے اس میں استدعا ضرور کی کہ آج ہی اس کو جو ہے کر لیجئے گا، کیونکہ یہ اتنا واضح طور پر بدنیتی مترشح ہوتی ہے کہ یہ تضحیک ہوگی، اور عدالتی نظام جو ہے کے اوپر ایک بہت بڑا سیاہ دھبا ہے جس انداز سے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے اس کیس کو یکسو کیا ہے۔ تھینک یو سر۔ آج وائرلیس لگایا تو یار پیچھے ہو جانا، وائرلیس مائک کس کا لگایا؟ سابقہ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف جو ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ اسلام آباد نے سنائی تھی، جس میں 3 سال انہیں سزا دی گئی تھی، 1 لاکھ جرمانہ اور 5 سال کی نااہلی، اس کے خلاف اپیل آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جسٹس جہانگیری صاحب ڈویژن بینچ کی شکل میں آج ان کی سماعت شروعات ہوئیں، جس میں نے پہلے ہی کھڑے ہوتے کہا کہ جناب آپ پیٹر فیملیس ہونے کے ناطہ سے